بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز پوائنٹ 78۔ میں کیسر عزیز۔ آج ہم بے نظیر امکان سپورٹ پروگرام میں جو رجسٹر کروانے کے لیے خواتین آتی ہیں اور رجسٹریشن کروانے کے بعد نااہل ہو جاتی ہیں، ان کی نااہلیت میں جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ ہے پاسپورٹ کا ہونا۔ میاں اور بیوی دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا پاسپورٹ کا ہونا، اس بنا کے اوپر بہت ساری خواتین جو کہ مستحق ہوتی ہیں لیکن وہ پاسپورٹ کی وجہ سے نااہلیت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ BISP کے حکام بالا کے لیے ہے، BISP کے چیئرمین کے لیے ہے اور حکومت پاکستان کے لیے ہے کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اس پالیسی کو تبدیل کریں۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو حکام بالا تک اور ذمہ داران تک پہنچ سکے جو کہ پالیسی بناتے ہیں BISP کی، ان تک آپ کی آواز جا سکے اس ویڈیو کے ذریعے۔ تو میں اپنے حکام بالا سے اور حکومت وقت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، BISP والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ پاسپورٹ والی شرط کے اوپر نظر ثانی کریں۔ ایک شخص آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے پاسپورٹ بنوا کر باہر روزگار کے لیے گیا، اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے گیا، لیکن باہر وہ گیا، اس کا وہاں کام نہیں بنا یا اس کے مالی حالات مستحکم نہیں ہوئے اور وہ چند سالوں کے بعد واپس آ گیا، یا پھر جو شخص باہر گیا اس نے باہر سے پیسہ کمایا اور پاکستان میں آیا اور 8-10 سالوں کے بعد اس کے معاشی حالات خراب ہو گئے، تو اس کی معاشی پوزیشن جو ہے اس وقت انتہائی کمزور ہو گئی۔ تو وہ جب اپنے بیگم کو BISP میں رجسٹریشن کے لیے بھیجتے ہیں تو جب خاوند کا پاسپورٹ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس وقت جب وہ ملک سے باہر گیا اس نے پیسہ بھی کمایا، ان کے مالی حالات اچھے تھے، یا وہ جب باہر گیا تو واپس آیا تو وہاں پر خاطر خواہ جو ہے وہ انکم اکٹھی نہ کر سکا، وہاں سے جو ہے وہ اپنی مالی پوزیشن کو بہتر کرنے میں ناکام رہا۔ تو پاکستان میں آنے کے بعد اس نے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، لیکن جیسا کہ پاکستان کے معاشی حالات کچھ عرصے سے چل رہے ہیں، ان کی معاشی پوزیشن جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ اب ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور انہوں نے باہر سفر کیا ہے۔ دیکھیں جب انہوں نے سفر کیا تھا، سفر کرنے کے بعد جب وہ پاکستان آئے تھے 3 4 5 6 سال 8 سال تک ان کے حالات ٹھیک رہے، لیکن اگر 3 4 سال پہلے 2 سال پہلے ان کے معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں، ان کا PMT سکور بھی 32 سے نیچے ہے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ انتہائی لو ہے، وہ اس کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے ان کو نااہل کر دینا، یہ زیادتی ہے مستحق خواتین کے ساتھ، مستحق گھرانوں کے ساتھ۔ اچھا یہاں تک بات نہیں ہے، یہاں اس سے جو پالیسی میں سب سے جو خطرناک اور بری چیز یہ ہے، جو ایسے سمجھ لیں کہ وہ انتہائی بہت بڑی زیادتی ہے مستحق خاندان سے، کہ اگر آپ کے خاندان میں آپ کے میاں نے یا آپ کی بیوی نے اپنا پاسپورٹ بنوا لیا، اس نے ٹریولنگ نہیں کی، سفر باہر نہیں کیا، تب بھی وہ نااہل ہے۔ اب دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ باہر جانے کے لیے پاسپورٹ بناتا ہے، وہ باہر جاتا ہی نہیں، سفر ہی نہیں کرتا، اس کا ویزا ہی نہیں لگتا، وہ صرف پاسپورٹ کا حامل ہوتا ہے، اس کو بھی اس پالیسی میں آپ نااہل کر دیتے ہیں۔ بھائی اس کی کیا اس کا جرم ہے، اس نے پاسپورٹ بنوا لیا ہے۔ اب اس کے اوپر میں نے جب بے نظیر امکان سپورٹ والوں سے پوچھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ پاسپورٹ بنواتا ہے تو اس کے بعد 2-3-4 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ پاسپورٹ بنواتا ہے تاکہ وہ باہر ویزا بھی لگوا سکے اور ٹکٹ بھی لے سکے اور ٹریولنگ بھی کر سکے۔ تو جس کے پاس 3-4 لاکھ روپے ہے وہ BISP کے لیے اہل نہیں ہے۔ اور میرے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ان خواتین کی طرف سے، ان گھرانوں کی طرف سے جنہوں نے پاسپورٹ تو بنوایا ہے لیکن سفر نہیں کیا، ان کی طرف سے BISP کے حکام بالا، پالیسی میکر، حکومت وقت سے معتبانہ گزارش یہ ہے
کہ خدارا آپ ان کے اوپر رحم کریں، اگر انہوں نے غلطی سے پاسپورٹ بنوا بھی لیا ہے، سفر ان کی قسمت میں نہیں تھا، وہ بیرون ملک نہیں جا سکے، تو اب ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نااہل کر کے سزا نہ دی جائے۔ کیا پاسپورٹ بنوانا یہ ایک جرم بن گیا ہے کہ ان کے معاشی حالات اتنے ابتر ہیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، لیکن انہوں نے آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے، 15 سال پہلے پاسپورٹ بنوایا ہے تو ان کو نااہل کر دیا گیا ہے۔ 1999 سے لے کر 2023 تک جن جن خواتین نے یا ان کے شوہر نے پاسپورٹ بنوایا ہے، سفر کیا یا نہیں کیا، بی ایس پی میں اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس پالیسی کے اوپر آپ نظر ثانی کریں۔ بہت سے لوگ جو کہ مستحق ہیں لیکن وہ اس وظائف سے محروم ہو گئے ہیں پاسپورٹ کی وجہ سے۔ اگر انہوں نے ٹریولنگ کی ہے اس وقت ان کے معاشی حالات بہتر تھے، اب آپ کے پاس ایک جدید سسٹم ہے، آپ ان کے معاشی حالات چیک کر سکتے ہیں، ان کے اثاثہ جات چیک کر سکتے ہیں۔ ایک شخص باہر 5 سال لگا کر آیا ہے اور اب اس کو پاکستان میں آئے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سال میں اپ ڈاؤن میں ان کے معاشی حالات خراب ہو گئے ہیں، وہ اپلائی کرتا ہے، آپ نادرا کے جدید سسٹم کے تحت اس کے اثاثہ جات کی جانچ پڑتال کریں، چھان بین کریں، اور چھان بین کرنے کے بعد اگر ان کا سکور 32 سے نیچے آ جاتا ہے تو انہیں آپ اہل کریں۔ اگر ان کا سکور 32 سے نیچے بھی آ جاتا ہے تب بھی آپ انہیں نااہل کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اگر پاسپورٹ بنوایا ہوا اور سفر نہیں کیا اور سکور ان کا 32 سے نیچے ہے تب بھی آپ اسے نااہل کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے۔ تو بی ایس پی والوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں، اس پالیسی کو ختم کریں، لوگوں کے لیے فلیکسیبلٹی پیدا کریں، اور حکومت وقت سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ پاسپورٹ کی اس شرائط کو جو ہے وہ ختم کریں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ کم از کم اس میں یہ تو فلیکسیبلٹی کر لے کہ جن کے پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں انہوں نے بیرون ملک سفر نہیں کیا، ان کو تو اس پروگرام میں اہل کریں، ان کو تو اس پروگرام میں موقع دیں۔ اگر ان کا سکور 32 سے کم ہے، اگر وہ مستحق ہیں تو ان کو وظیفہ جاری کریں۔ تو میں آپ کو دوبارہ گزارش کروں گا تمام سننے والوں کو کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کی زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے میری آواز آپ کے مسائل کے حل کے لیے ایوان بالا تک جائے گی، حکام بالا تک جائے گی، حکومت وقت تک جائے گی، ریاست کے تمام سٹیک ہولڈروں تک جائے گی، اور بی ایس پی کے پالیسی سازوں تک جائے گی، بی ایس پی کے حکام بالا کی طرف جائے گی، بی ایس پی کے چیئرمین کو جائے گی۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔